تو اسی وجہ سے اللہ کہہ رہا ہے اقرا بسمی ربک الذی خلق، کہ سب سے پہلے تو انسان خود کو پڑھے۔ اگر اس کو دنیا کو پڑھنا ہے، اگر اس کو آخرت کو جاننا ہے تو اس کے پہلے اس کو خود کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کو جاننا چاہتا ہے تو اس کے پہلے اس کو خود کو پڑھنا پڑے گا۔ جب تک آپ کو آپ کی خودی، آپ کی میں، آپ کی انا، آپ کا وہ علم، آپ کا وہ احساس جس میں میں ہے، میں نے کیا، میں ایسا ہوں، میں ایسا کر سکتا ہوں، میرا ہے، میں نے بنایا، تو اسی کو پڑھنا ہے، اسی میں کو، اسی خودی کو۔ اور جیسے ہی آپ اپنی میں کو پڑھے اور وہ میں اس علم کے ساتھ، اس کے تزکیے کے ساتھ دھیرے 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 ختم ہو جائے، اور پھر جو اصل میں ہے انا ربک، موسیٰ علیہ السلام نے جب خود کو پڑھا، خود کو جانا، تو پھر ہم کیا پڑھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اور جب وہ اس ندا کے قریب آئے تو ان کو پکار کیا آئی، آواز کیا آئی؟ موسیٰ، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ تو وہ کون سی بات بولی جا رہی ہے؟ اب موسیٰ کی میں جیسے ہی ختم ہوئی، جیسے ہی ہٹی، تو جو اصل انا تھی موسیٰ کی رب کی، وہ سامنے، وہ ظاہر ہو گئی۔ ابھی جب تک موسیٰ کہہ رہا تھا کہ میں، تب تک رب نہیں تھا، رب غائب رہا۔ اور جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی میں ہٹی اور موسیٰ کا رب ظاہر ہو گیا کہ موسیٰ میں ہوں تیرا رب۔ اب ہم کیا سوچ رہے ہیں؟ پہاڑ، پیڑ، آگ، وہی قصے، کہانی، روایتیں۔ بہترین رہنمائی ہے یہ کہ موسیٰ ہم کلام ہو رہے ہیں۔ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، کہ موسیٰ نے کلام کیا، اللہ سے کلام کیا، اور یہ کہ خوب تر کلام کیا، خوب کلام کیا۔ اور ہم کہہ رہے ہیں ہم سے تو کبھی کلام نہیں ہوا۔ تو ہوگا بھی کیسے؟ جہاں تمہاری میں ہوگی وہاں وہ نہیں ہوگا۔ ناپاک جگہوں پر وہ نہیں ہوا کرتا، وہ مقدس مقام پہ ہوتا ہے، مقدس وادی میں ہوتا ہے، مقدس جگہ پر ہوتا ہے۔ اور مقدس جگہ، مقدس مقام وہ ہے جہاں پر ہماری آپ کی میں نہیں ہے، اور مقدس وقت بھی وہی ہے جہاں پر میں نہیں ہے، اور مقدس بیت بھی وہی ہے جہاں پر ہماری میں نہیں ہے۔ اور جس گھر میں ہماری میں ہے وہ گھر مقدس نہیں ہو سکتا، اور اگر وہ مقدس نہیں ہے تو اس میں خدا نہیں ہو سکتا۔ جس گھر میں تمہاری میں ہے اس گھر میں خدا کیسے ہوگا؟ خدا تو اس گھر میں ہوگا جہاں اس کی میں ہوگی۔ اور یہ کہ وہ میں کا حقدار ہے، وہ تکبر کا حقدار ہے، اس کو حق ہے کہ وہ تکبر کرے، اس کو حق ہے کہ وہ کبیر کہلائے، اکبر کہلائے، اور ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس کی کبریائی بیان کریں۔